میں اپنے بعد تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، انہی دونوں چیزوں کو مضبوطی سے پکڑے رہو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ کتاب اللہ و سنتی، ایک اللہ کی کتاب اور دوسری میری سنت۔ پھر اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ لوگوں، جماعت کو لازم پکڑے رہنا، جماعت سے دور مت بھاگنا، اپنے امیر کی اطاعت کرتے رہنا جب تک وہ تمہیں شرک کی دعوت نہ دے، جب تک وہ تمہیں کتاب و سنت کا حکم دے، چاہے وہ حبشی غلام ہی کیوں نہ ہو، کالا کلوٹا ہی کیوں نہ ہو، اس کی شکل و صورت، اس کی مفلوق الحالی و غریبی پر مت جانا، اس کی اطاعت کرتے رہنا۔ اور آخر میں آپ نے یہ بھی فرمایا کہ لوگوں، استوصوا بالنساء، عورتوں کے ساتھ خیر خواہی کا معاملہ اپنانا، اپنی بیویوں کو لٹکا کر مت رکھنا، جو تم کھاؤ وہ ان کو کھلانا، جو تم پہنو وہ ان کو پہنانا۔ خبردار، اگر تمہاری بیوی سے کوئی انسانی تقاضے کے تحت غلطی ہو جائے تو اپنی بیوی کے گال پر تھپڑ مت مارنا۔ ہاں، اگر وہ تمہارے بستر پر کسی ایسے شخص کو لائے جو تمہیں پسند نہیں ہے، اور یہ چیز اگر تم اپنی آنکھ سے دیکھ لو تو تم ان کو ہلکی مار مار سکتے ہو۔ فَاضْرِبُوهُنَّ غَيْرَ مُبَرَّحٍ، لیکن ایسی مار مت مارنا کہ پیٹھ پر یا گال پر نشان پڑ جائیں، چوٹ نظر آنے لگے، ہلکی مار مارنا۔ پھر آپ نے یہ فرمایا کہ لوگوں، عورتیں پسلی سے پیدا ہوئی ہیں، آدم کی پسلی ٹیڑھی ہوتی ہے، فطری طور پر عورت، کیا بولوں اس کو، ٹیڑھی کھوپڑی کی، فطری طور پر عورت بھی ٹیڑھی ہوتی ہے۔ عورتیں سوچ رہی ہوں گی لو ہمیں ہی کو ٹیڑھا کہہ رہا ہے، اب میں کیا کہوں، اللہ کے رسول کی حدیث ہے۔ سنیے، اللہ تعالیٰ نے ان عورتوں کو آدم کی پسلی سے پیدا کیا ہے، اور پسلی ٹیڑھی ہوتی ہے، اس کو سیدھا مت کرنا، کیونکہ ٹیڑھی پسلی کو سیدھا کرو گے تو ٹوٹ جائے گی، اس کو اسی حال پہ رہنے دینا۔ یعنی اس کی چند باتیں اگر غلط بھی تمہیں لگیں اور تمہارے مزاج کے خلاف بھی ہو تب بھی نظر انداز کرنا۔ اگر عورت کو سیدھا کرنے پہ آوے تو اس کو سیدھا کرو گے تو سیدھی تو ہوگی نہیں، جیسے پسلی سیدھی نہیں ہوتی ہے، سیدھا کرو گے کیا ہوگا، چک چک ٹوٹ گئی، اب ہاتھ ملو گے لو ٹوٹ گئی، اس کا کوئی علاج بھی نہیں ہے۔ تو عورت کی مثال ایسے دی ہے جیسے پسلی کو سیدھا کرو گے تو ٹوٹ جائے گی، عورت کو بالکل سدھارنا چاہو گے تو وہ سدھرے گی نہیں، بگڑ جائے گی، گھر چھوڑ کے بھاگ جائے گی، بچے سنبھالو تم، تمہارے ہیں، ہم تو آئے تھے پیدا کر دیے، بچے پالو تم۔ اور ایک بچہ بھی اگر چھوڑ کے چلی گئی تو چھٹی کا دودھ یاد آ جائے گا مرد کو سنبھالتے سنبھالتے۔ لیکن وہ پتہ نہیں کیوں اس کو اتنی محبت ہوتی ہے بچوں سے کہ وہ میاں بیوی میں آپس میں لڑائی ہوئی اور گھر چھوڑتی بھی ہیں تو بچے کو اپنے ساتھ لے جاتی، کیونکہ عورت جانتی ہے کہ مرد نہیں سنبھال پائے گا، وہ جانتی ہے کہ اس کے بس کی نہیں ہے۔ یہ تو آیا رات میں سویا، میری جھولی میں ڈال گیا بچہ، پیدا کر دیا، ہم تو مشین ہے پیدا کرنے کی، پیدا کر کے چلا گیا۔ نہیں، عورت اگر پیٹ میں 9 مہینے بچے کو رکھنا جانتی ہے تو اس کی پرورش کا ہنر بھی جانتی ہے۔ عورتیں محبت، اگر غصے میں، حالانکہ عورت کا حق نہیں ہے بچے سنبھالنا،
میں آپ کو مسئلہ بتا دیتا ہوں، عورت کی ذمہ داری نہیں ہے بچے کو سنبھالنا، بچہ آپ کا ہے۔ اگر عورت آپ کی بیوی یہ کہے کہ مجھے دودھ نہیں پلانا ہے تو مرد کو انتظام کرنا پڑے گا دودھ کا۔ اگر آپ کی بیوی یہ کہے کہ مجھے دودھ اگر میں پلاؤں گی تو اس کے پیسے لوں گی آپ سے، تو شوہر کو پیسے دینا پڑیں گے۔ اے مولانا صاحب یہ مت بتاؤ ورنہ آج ہی ہمارے گھر میں جھگڑا ہو جائے گا، یہ سب لے کے بیٹھ جاؤ گے آپ۔ لیکن عورت کو اللہ تعالیٰ نے رحم ڈالا اس کے دل میں، وہ دودھ بھی پلاتی ہے اور آپ سے مزدور پیسے نہیں لیتی ہے۔ بچہ پیشاب و پائخانہ کر دے، بچہ آپ کا ہے، عورت کیوں دھوئے گی؟ آپ کو دھلنا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ محبت بھی اس کے دل میں ڈال دی ہے، وہ بچے کا پیشاب و پائخانہ بھی صاف کرتی ہے، اس کے کپڑے بھی وہ دھوتی ہے۔ عورت اگر آپ کا کھانا بھی نہ بنائے تب بھی آپ نہیں کہہ سکتے ہو کھانا بناؤ، کیونکہ روٹی، کپڑا اور مکان آپ کے ذمہ داری میں آتا ہے، اس کی ذمہ داری میں نہیں۔ لیکن وہ ہماری ہمدردی میں باورچن بھی بن جاتی ہے، کک بھی بن جاتی ہے، کھانا بھی پکا دیتی ہے، اتنے احسانات وہ ہماری کرتی ہے، تو دو چار باتیں سن بھی لو اس کی۔ راجیو گاندھی مت بنو، تھوڑا سا جھکو، باہر نکل کے آؤ تو کہنا ہم مغل اعظم ہیں، ہم سکندر اعظم ہیں، لیکن گھر کے اندر آپ سکندر اعظم نہیں بن پائیں گے۔ گھر کے اندر آپ کو اپنی بیوی کی بھی سننا پڑے گی۔ اچھا حضرت عمر سے زیادہ کوئی بہادر ہے؟ کوئی بہادر تھا؟ نہیں۔ حضرت عمر ایسے دیکھتے تھے تو بڑی سے بڑے لوگوں کی پتلون ڈھیلی ہو جاتی تھی، صرف نظر اٹھا کے دیکھ لیں پتہ چل گیا اس کا پیشاب نکل گیا۔ لیکن ایک آدمی اپنی بیوی کی شکایت لے کے جا رہا ہے حضرت عمر کے گھر کہ میں اپنی بیوی کی شکایت کروں گا، یہ اٹھتی نہیں ہے، ٹائم پہ کھانا نہیں بناتی، ناشتہ نہیں دیتی، جا رہا شکایت کرنے۔ حضرت عمر فاروق کا دروازہ کھٹکھٹاتا ہے، اندر سے آواز آئی باہر بیٹھو میں ابھی آ رہا ہوں۔ وہ بیٹھ گیا۔ اب عمر فاروق اپنی بیوی سے کچھ بات کر رہے ہیں اور بیوی چڑھے جا رہی ہے عمر فاروق کے اوپر، جب دیکھو وہی بیٹھے رہتے ہو، بچے کو کون دیکھے گا، کھانا کون پکنے کو لائے گا، تیل کون لائے گا، مسالہ کون لائے گا، چلے دربار خلافت میں ان کی پریشانی ان کی پریشانی سب کی دور کرتے چلے یار، گھر کی پریشانی کون دور کرے گا۔ اب وہ آواز جا رہی ہے باہر، وہ آدمی جو اپنی بیوی کی شکایت لے کے گیا تھا کہنے لگا ہے یہاں تو معاملہ ہی الٹا ہے، تو الٹی گنگا بہ رہی ہے، میں تو آیا تھا اپنی بیوی کی شکایت لے کے، یہاں تو عمر خود اپنی بیوی سے پریشان ہے، یہ کیا؟ وہ اٹھ کے جانے لگا۔ جب وہ اٹھ کے جانے لگا تو حضرت عمر نے کہا ارے چپ رہو یار، کیوں اتنی زور سے بول رہی ہو، باہر آواز جا رہی ہے، ارے گھر کا میٹر گھر میں نپٹا لیں گے، چپ رہو۔ اچھا میں باہر دیکھ کیا، پھر چل دیے باہر۔ ارے رکو نا، مجبور آدمی ہے، آ رہا ہوں نا، بعد میں ہم کو سنا دینا جو کو سنانا پڑے۔ گئے، دیکھا وہ آدمی ہے، گئے دروازہ کھولا، دیکھا پوچھا اے حضرت ادھر آؤ۔ جی کیا بات ہے، کیوں آئے تھے؟ نہیں بس ایسے ہی۔ نہیں بتاؤ کیوں آئے تھے؟ نہیں آپ کے بس میں ہی نہیں ہے وہ کام۔ ارے بولو نا کیا بات ہے؟ کیا بولوں امیر المومنین، میری بیوی تنگ کرتی ہے، یہ نہیں لائے پکنے کو، وہ نہیں لائے پکنے کو، یہ پریشانی وہ پریشانی، صبح ناشتہ نہیں دیتی ہے۔ بولے لائے تھے، سوتے رہتے ہو ہیں؟ میں آیا تھا اپنی بیوی کی شکایت لے کر کے آپ سے کروں گا، لیکن دیکھ رہا ہوں کہ آپ تو خود ہی پریشان ہیں، جس مصیبت میں میں ہوں اسی مصیبت میں آپ ہیں، آپ اپنی مصیبت دور نہیں کر پا رہے تو میری کیا کریں گے؟ حضرت عمر مسکرائے اور بٹھایا، اور بٹھا کے اس کو کھجور پانی وانی پلایا، کھجور کھلایا اور کہا کیا تم نے اللہ کے رسول کا فرمان نہیں سنا کہ عورت بائیں پسلی سے پیدا ہوئی ہے؟ کہ ہاں۔ تم کیا چاہتے ہو کہ بیوی سے ویسے ہی لڑو گے جیسے اور لوگوں سے لڑتے ہو؟ اگر میں اپنی بیوی سے ابھی لڑ جاؤں تو کیا ہوگا؟ ابھی بوریا بستر اٹھا کے بہ کے چلی جائے گی، پھر کیا ہوگا؟ شام کو عمر کو اپنے ہاتھ سے کھانا بنانا ہوگا۔ بہتر یہ ہے کہ گھر کا جھگڑا سنجیدگی سے نپٹا لو، وہ ہمارے لیے یہ بن جاتی ہے، ہمارے بچے کو کھلاتی ہے، پلاتی ہے، دودھ پلاتی ہے، ہمارے لیے کھانا بناتی ہے، ہمارے کپڑے دھوتی ہے، جبکہ یہ سب اس کی ذمہ داری نہیں ہے۔ تو تم اتنا بھی برداشت نہیں کر سکتے کہ دو چار باتیں اپنی بیوی کی سن لو؟ ہاں صحیح کہہ رہے ہیں آپ، جب آپ بھی کرتے ہیں یہ سب کام تو میں بھی کر لوں گا، کیا جاؤ تمہاری بیوی کو نہیں میں تمہیں سمجھاؤں گا۔ کہا اللہ امیر المومنین
सोचा था कि आप हमारी बीवी को समझाएंगे, आप तो मुझे को उल्टा समझा दिए। तो औरतों का भी ख्याल रखना चाहिए। और यही अल्लाह के रसूल ने उस खुतबे हज्जतुल विदा में खुतबा दिया था। क्या कहा था? सुनो, जो खुद खाओ वो अपनी बीवी को खिलाना, जो खुद पहनो वो अपनी बीवी को पहनाना। जब भी दस्तरखान पर खाना खाने के लिए बैठो तो अपनी बीवी को भी अपने पास बिठाना, क्योंकि आम तौर पर बीवियां ऐसा करती हैं कि पहले शौहर खाना खा ले उसके बाद वो खाती हैं। ये तरीका सही नहीं है। बंगाल में हमने अक्सर यही देखा है, औरतें जिनसे पूछा, नहीं पहले हमारे यहाँ तरीका पहले मर्द खाना खाते हैं फिर औरतें। नहीं, शादीशुदा औरतों को चाहिए कि वो अपने शौहर के साथ बैठकर खाना खाएं। शौहरों को चाहिए कि वो खाना खाएं तो अपनी बीवी को अपने पास बिठाएं। क्या वो हदीस नहीं सुनी आपने? अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि अगर रोटी का लुकमा एक लुकमा उठाकर प्यार से आप अपनी बीवी के मुंह में रखते हैं, खिलाते हैं उसको, तो इस पर भी अल्लाह सवाब देता है। जब आपकी बीवी आपके बाद खाएगी तो आप अपनी बीवी को खिला पाएंगे या आपकी बीवी आपको खिला पाएगी? ये तलाकों की नौबतें और मियां बीवी के दरमियान जो जुदाइयां पैदा हो रही हैं वो यही तो है कि हमने दूसरों की देखा देखी और टीवी पे आने वाले सीरियल जब से हमने हमारी औरतों ने देखना शुरू किए तब से ये खुराफातें हमारे यहाँ आने लगी और तलाकों की नौबतें। अब खाना खाते वक्त शौहर अपनी बीवी के साथ बैठ के खाना खाए तो आप बताइए नफरत पैदा होगी? एक लुकमा शौहर अपनी बीवी को खिलाए, बीवी अपने शौहर को खिलाए, ये कभी बताइए उस घर में कभी जुदाई पैदा होगी? आपकी बेटी आपके घर में ये सब देखेगी तो कल उसकी भी शादी होगी, वो भी अपने माँ से यही तजर्बा हासिल करके जाएगी। कल वो किसी की बीवी बनेगी तो वो भी अपने शौहर को खुश रख सकेगी। ये तजर्बे की बुनियादें हैं जो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बनाई है और बताई हैं। यहाँ तो औरतों का उल्टा हिसाब है बंगाल के अंदर। पहले मर्द खाएगा, जब मर्द खा लेगा तब औरतें। इसको कहते हैं कि औरत मर्द के साथ खाए तो कहते हैं देखो बराबरी कर रही है। अच्छा वाह साहब, ये बराबरी कहां से आ गई है? अल्लाह के नबी फरमाते हैं अपनी बीवी को भी खिलाओ जब तुम खाओ, जब तुम खाओ यानी उसको भी, और जो तुम पहनो उसको भी पहनाओ। अगर उनसे कोई गलती सरजद हो जाए तो उनको तुम मारो नहीं, और इतनी बड़ी गलती अगर देख लो कि अपने बिस्तर पर किसी गैर मर्द को वो बुलाएं और तुम उनके साथ उनको देख लो तब तुम उनको मार सकते हो। फज़रिबूहुन्ना गैर मुबर्रिह, ऐसी मार नहीं कि जो निशान डाल दे, यानी लाठी और डंडा उठाकर ठुकाई नहीं होनी चाहिए। जो आदमी जिना करता हो, जिनाकार, और जिनाकार को भी जब सजा दी जाती है कोड़े मारने की, उस पर भी अल्लाह के नबी ने ये फरमाया कि जब उसको 100 कोड़े मारे जाएं, यानी कुंवारा लड़का अगर जिना कर ले तो उसको 100 कोड़े मारे जाएंगे। 100 कोड़े मारने की बारे में भी बता दिया कि आप उस कोड़े को मारें लेकिन इस तरह ना मारें और हाथ को इतना ऊपर ना उठाएं कि आपकी बगल की सफेदी दिखाई दे, यानी आपकी बगल खुल जाए, क्योंकि आप जब जितना ऊंचा हाथ उठाएंगे उतनी ही तेज मार पड़ेगी। इसलिए अल्लाह के नबी ने फरमाया कोड़ा इस तरह मारो, ना हाथ बिल्कुल नीचे रहे यानी ऐसे, और ना इतना ऊपर उठे कि आपकी बगल नजर आ जाए, यानी कोड़े मारने में न तो बिल्कुल नरमी हो कि उसको तकलीफ का एहसास ही ना हो और इतनी सख्ती भी ना हो, इतने टाइट कोड़े भी ना पड़े कि वो बेचारा 100 कोड़े के बजाय 20 कोड़े में ही अपनी जान दे दे, इतनी सख्त सजा भी नहीं हो, दरमियानी मार मारनी चाहिए। जब जिनाकार की ये सजा है तो आप अपनी बीवी को ऐसी मार कैसे मार सकते हैं जो उसके चेहरे पर या उसकी पीठ पर निशान पैदा कर दे? आप उसको बतौर तंबीह के हल्की फुल्की मार सकते हो, और ये मार भी आप उसके गाल पर नहीं मारेंगे, वो भी कब? जब उसके अपने बिस्तर पर किसी गैर मर्द को देख लो तब। खाने में नमक ज्यादा हो गया इसी पे ठुकाई कर दो, ये जायज नहीं है। मिर्च ज्यादा हो गई, तेल ज्यादा हो गया, उसी पे मारने पीटने लगो। बच्चे ने जमीन पर लेटरीन कर दी,
تمہیں دکھائی نہیں دیا؟ یہی گھر میں لیٹرین کرا لی، باتھ روم میں نہیں لے گئی اور اسی پہ مارنے لگو؟ یہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر مارنے کی اجازت شریعت نہیں دیتی ہے۔ اسی کو عورت کا ٹیڑھا پن بتایا ہے جو سیدھا نہیں ہو سکتا ہے۔ اسی خطبہ حجۃ الوداع میں نبی اکرم نے فرمایا کہ لوگوں، اللہ ان عورتوں کو جو اللہ کی بندیاں ہیں تم نے تمہارے زیر نگرانی ہے، ان کو اتنا مت مارنا کہ ان کی پیٹھ پر داغ پڑ جائیں، نشان پڑ جائیں۔ اے لوگوں دیکھو، ان عورتوں کے بارے میں وصیت کرتا ہوں، تم نے اللہ کے کلمے کے ذریعے ان کی شرمگاہوں کو اپنے اوپر حلال کیا ہے۔ اللہ کے کلمے کے ذریعے تم نے ان کی شرمگاہوں کو اپنے اوپر حلال کیا ہے، اس کا غلط استعمال نہیں ہونا چاہیے اور ان کو خوش رکھیے، ان کو کسی چیز کی کمی محسوس مت ہونے دیجیے۔ میرے پیارے ساتھیوں، یہ حالات تھے۔ اس کے بعد جب آپ یہ ساری نصیحتیں کر چکے تو پھر آپ نے اس گواہ نے، گواہی دینے والے نبی نے پھر کیا کہا؟ اے لوگوں، اللہ نے مجھے جو دین دے کر بھیجا تھا، جو اسلام دے کر مجھے بھیجا تھا، آپ کے پاس جو پیغام دے کر مجھے بھیجا تھا، اس پیغام کو میں نے تم تک پورا پہنچا دیا یا نہیں؟ بتاؤ اے لوگوں، میں نے قرآن کی دعوت، اللہ نے جو مجھے دعوت دے کر بھیجا تھا، میں نے اس دعوت کو پورا کر دیا یا نہیں؟ قالو، سارے صحابہ چیخ پڑے۔ 1,44,000 صحابہ کی زبان سے جملہ نکلا، قد بلغت رسالتہ وادیت، آپ نے پہنچا دیا اپنے اللہ کے پیغام کو، آپ نے حق ادا کر دیا، آپ نے کوئی چیز چھپائی نہیں، آپ نے اللہ کی اس دعوت کو ہم تک پورا پہنچا دیا۔ ادیتا ونصحتا وبلغتا، آپ نے حق ادا کر دیا، آپ نے اپنی نصیحت پوری کر دی، آپ نے اللہ کے پیغام کو پورا پہنچا دیا۔ جب یہ بات لوگوں نے کہی، یعنی لوگوں نے بھی گواہی دی، اللہ کے رسول نے گواہی لی، بتاؤ میں نے پہنچا دیا؟ لوگوں نے کہا ہاں پہنچا دیا۔ اب لوگ بھی گواہ بن گئے، نبی کی گواہی پر لوگ بھی گواہ بن گئے۔ تب اللہ کے رسول نے کیا کہا؟ اے اللہ سن لے، اے اللہ میں نے جو گواہی دی تیری وحدانیت کی، نماز کی، روزے کی، حج کی، زکوٰۃ کی، جنت کی، جہنم کی، فرشتوں کی، جنوں کی جو گواہی دی ہے اس پر میں بھی گواہ، میں نے یہ پیغام تمام لوگوں تک پہنچا دیا، یہ لوگ بھی گواہ۔ اللہم شہد، اللہم شہد، اللہم شہد، اے اللہ میری امت کی گواہی پر تو بھی گواہ بن جا، تو بھی گواہ بن جا، تو بھی گواہ بن جا۔ یعنی قیامت کے دن اگر یہ جھٹلائیں تو تجھے گواہی دینا ہوگی کہ نہیں یہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ انہوں نے نبی اکرم کی گواہی دے دی، اس گواہ نے پوری امت کو گواہ بنا دیا اور امت کی گواہی پر اللہ کو بھی گواہ بنا دیا۔ اس سے بڑا گواہ کون ہو سکتا ہے جس کی گواہی پر اللہ بھی گواہ بن جائے؟ ابھی تو شاہد ہوا ہے، ابھی تو 4 چیزیں اور باقی ہیں۔ آئیے شارٹ میں ان 4 چیزوں کی طرف میں اشارہ کرتا ہوں۔ دوسری چیز، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، دوسری چیز مبشر، اے نبی ہم نے شاہد بنا کر بھیجا، نہیں گواہی دینے والا، ومبشر اور اچھے کام کرنے پر جنت کی بشارت دینے والا بنا کر بھیجا۔ اچھے کام کرنے پر جنت کی بشارت، جنت کی بشارتیں اتنی ہیں، چھوٹے چھوٹے کام پر بھی جنت کی بشارت کرنے والا چاہیے۔ من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس نے کہا لا الہ الا اللہ وہ جنت میں داخل ہوگا۔ اب دیکھیے آگے کتنی آسان ہے جنت نا، لا الہ الا اللہ، لو مل گئی جنت۔ آگے دیکھیے، من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس نے کہا لا الہ الا اللہ وہ جنت کے اندر داخل ہوگا۔ دوسری حدیث دیکھیے، من مات
لا یشرک باللہ شیئا دخل الجنہ، ادھر بھی جنت کی بشارت، جس کی موت اس حال میں آئی کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک نہیں کرتا تھا، یعنی شرک نہیں کرتا تھا، وہ توحید پر مرا۔ جو مرتے وقت شرک میں مبتلا نہیں تھا اور توحید پہ مرا تو وہ کیا ہوگا؟ دخل الجنہ، وہ بھی جنت میں جائے گا۔ جنت دیکھیے کتنی آسان ہے۔ من کان فی آخری کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس کی جان جا رہی ہے اور اس نے آخری وقت مرنے سے پہلے اس کی زبان سے آخری جملہ یہ نکلا لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کے بعد کسی سے کوئی بات نہیں کیا، لا الہ الا اللہ اور ختم۔ لا الہ، آج کل دیکھتا ہے وہ لا الہ الا اللہ کہتے وقت بہت کم لوگوں کی جانیں جاتی ہیں، لیکن فلموں میں دیکھ لو اس کی جان، سیریل وغیرہ آج کل تو موبائلوں میں بھی آتے ہیں، یہ کوئی چیز کسی نے چھپی ڈھکی تھوڑی ہے، اس میں دکھا رہا گولی ماری۔ ایک بار مجھے کسی نے واٹس ایپ پہ بھیج دیا، ہوتے ہیں کچھ چھچورے دوست بھی ہوتے ہیں، سب کے ساتھ ہیں، تو کلی فلم کا وہ ایک چھوٹا سا شارٹ بھیج دیا۔ اب وہ کون تھا؟ وہ لمبا والا ہیرو امیتابھ بچن، وہ لا الہ الا اللہ محمد مر گیا۔ یہ بھی جنت میں چلے جائیں گے، اور ان لوگوں کو موت کلمے نہیں آتی ہے۔ یہ دیکھیں بڑے بڑے حاجی نمازیوں کو کلمہ نصیب نہیں ہو رہا ہے، یہ سب سے بڑی خراب صورتحال ہے۔ ہم سمجھ نہیں پا رہے ہیں، ہم جو فلم انڈسٹری کو ایسی